الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ بررۃ التقیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم باواز بلند پڑھنے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صاحب صدر گرامی قدر مخلصی فی اللہ عاشق نبی مختار جناب محترم الحاج محمد گلباز مغل صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی خوبصورت شخصیت ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اللہ کے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس محبت اور پیار کا صلہ ہے کہ حضور کے میلاد کے دن آئیں تو تب بھی حضور کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، اور جب نواس رسول کی یاد کے دن آئیں تو ذکر شہادت حسین کے تذکرے کرتے ہیں۔ عظمت صحابہ اکرام کا وقت آئے تو شہنشاہ صداقت کی بارگاہ میں بھی عقیدتوں محبتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ اس مادی دور میں صحیح عقیدہ رکھ کر اس پر عمل کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ سعادت قبلہ حاجی گلباز صاحب کو نصیب فرمائے اور آپ دوستوں کو بھی نصیب فرمائے۔ آپ محبت والے ہیں، تعداد تھوڑی ہے یا زیادہ اس سے غرض نہیں، ہم نے اپنا ایک پیغام پہنچانا ہے، اور وہ پیغام آج کا جو پیغام ہے وہ ذکر شہادت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے۔ حضرات عزیز وقار، بغیر کسی تمہید کے آپ احباب بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ان مقدس ایام میں ایسی بابرکت محفلیں نصیب ہو گئی ہیں۔ یہ مقدر اور نصیب والوں کی بات ہے۔ کتنے لوگ اسی علاقے میں محلے میں ہوں گے جو اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے، یا موبائل دیکھ رہے ہوں گے، یا ٹیلی ویژن کی طرف دھیان ہوگا، یا کسی سیاسی جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہوگا۔ آپ خوش نصیب نہیں ہیں کہ آپ کو اللہ کے محبوب نے بلا کر محبوب کے محبوبوں کا ذکر کی مجلس میں بلا لیا ہے۔ حضرت علی وقار، بہت اختصار کے ساتھ قرآن کریم کا ایک پیغام جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 26ویں پارے سے ایک آیہ مقدسہ کے کچھ کلمات، پوری آیت نہیں، میں نے کچھ اس کے کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔
جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا جب تو انہیں دیکھے گا، جب تو انہیں دیکھے گا وہ تمہیں نظر آئیں گے رکوع میں سجدے میں، بآواز بلند سبحان اللہ، وہ رکوع و سجود میں نظر آئیں گے۔ جب تمہاری نظر پڑے تم دیکھو تو انہیں تم دیکھو گے کبھی حالت رکوع میں کبھی حالت سجدہ میں۔ یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ اسی آیت کی ابتدا میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جن لوگوں کو ان کی معیت، ان کی مجلس، ان کی صحبت نصیب ہو گئی ہے، ان پر مصطفیٰ کریم کی نظر کرم ہو گئی ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب آ گیا ہے اور ان میں جو تبدیلی رونما ہوئی ہے، ان کو فیض جو مصطفیٰ کا ملا ہے، تو ان کو آپ دیکھیں گے وہ محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، دشمنی بھی کرتے ہیں کسی سے تو اللہ کے لیے۔ اور جب تم انہیں دیکھو جنہیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے فیض ملا ہے، وہ حالت رکوع میں حالت سجدہ میں ہوں گے۔ اب جنہیں تو صحبت مصطفیٰ ملی، توجہ ہے حضرات گرامی، جنہیں تو صحبت مصطفیٰ ملی، ان کی اگر حالت یہ ہے تو جنہیں مصطفیٰ کی زبان مقدس ملی ہو، جنہیں مصطفیٰ کا گھر ملا ہو، جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو، ان نواسوں کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا؟ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور ہم آپ کو ملنا چاہیں، ملاقات کرنا چاہیں تو کہاں ملیں گے؟ پتہ کیا ہے آپ کا؟ ملنے کے لیے آنا چاہیں تو کہاں ملیں گے؟ آپ نے دو جملوں میں بات ارشاد فرمائی، پوری توجہ چاہیے حضرات گرامی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے ملنے کی خواہش ہو، وقت دن کے اجالے کا ہو، تو علی کو کہیں اور تلاش نہ کرنا، علی تمہیں میدان کارزار میں دشمن سے لڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اگر وقت رات کا ہو، وقت رات کا ہو، تو پھر علی کو کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، علی تمہیں مسجد کے محراب میں سجدے میں نظر آئے گا۔ تو جن کے باپ سجدوں سے محبت کریں، جن کی ماں تلاوت قرآن سے محبت کریں، جن کی راتیں تو ختم ہو جائیں ان کی سجدے ختم نہ ہو، ایسی شخصیات کی اولاد امام علی مقام سیدنا امام حسین پھر انہی کی اولاد ہے، انہی کی گود میں تربیت حاصل کرنے والے ہیں۔ جب میدان کربلا سجدہ ہے تو تلواروں کے سائے میں نماز بھی ادا کرتے ہیں، سٹ کٹ جائے نیزے پہ چڑھ جائے تو قرآن کی تلاوت بھی فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ارشاد فرمایا تراہم رکعا سجدا، جب تو انہیں دیکھے تو وہ تمہیں رکوع و سجود میں نظر آئے۔ آج محرم الحرام کی 10ویں رات ہے، کون سی رات ہے؟ 10ویں رات۔ آپ جانتے ہیں کہ 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا، اولاد رسول پر وہ جو کوثر کے مالک تھے ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ مذاکرات ہوتے رہے، بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عباس جاؤ نا،
عمر بن سعد سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت دے دو، ڈر کی وجہ سے نہیں، میں تلواریں دیکھ کر گھبرا نہیں گیا، فوج کی تعداد دیکھ کر پریشان نہیں ہو گیا، میں علی کا لخت جگر ہوں۔ رات کی مہلت اس لیے مانگی ہے کہ زندگی میں حسین سے کوئی عبادت میں کمی رہ گئی ہو تو آج کی رات عبادت میں پوری کر لے وہ کمی۔ آج رات کی مہلت، آخری رات، جس طرح آپ اور میں اس رات میں موجود ہیں، صبح 10ویں محرم کا سورج طلوع ہونا ہے۔ آج کی اس رات میں شہزادہ رسول، جگر گوشتہ بطول، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام بیویوں کو وصیت فرما کے، تمام لوگوں کو اپنے اپنے ٹھکانوں پہ سلا کے اپنے خیمے میں آئے، اور اپنے خیمے میں آ کے کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی رب کی یاد کرتے ہیں، اور کبھی قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ساری رات اسی طرح گزر رہی ہے۔ رات کا پچھلا پہر ہوا تو سیدہ کائنات کی لاڈلی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے خیمے سے نکل کر خیمہ حسین میں آئیں، اور کیا دیکھتی ہیں کہ آقا حسین رب کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ دو زانو ہو کر ریگزار کربلا پر بیٹھ گئیں اور آقا حسین کے چہرے کو دیکھنے لگیں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کو روکا، اپنی بہن سیدہ زینب سے مخاطب ہو کے فرمایا، میری بہن، آج کی رات تیری زندگی کی آرام کی آخری رات ہے، کل میرا امتحان تو ختم ہو جائے گا، کل شام سے تیرا امتحان شروع ہوگا، شاید پھر تمہیں نیند نہ آئے، جا آج کی رات حسین تجھے کہتا ہے کہ آرام کر لے، آج تو آرام کر لے، شاید تجھے پھر آرام کرنا نصیب نہ ہو۔ سیدہ زینب رو کے عرض کرتی ہیں، ویر حسین مجھے اپنے دروازے سے دور نہ کیجیے، آپ بھی تو جاگ رہے ہیں، میں بھی جاگنا چاہتی ہوں۔ فرمایا، میری زندگی کی تو آخری رات ہے، میں رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ فرمایا، حسین تو قرآن کی تلاوت کرتا رہ، میں تیرے چہرے کی زیارت کرتی رہوں گی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کے اس چہرے کو دیکھ رہی ہے کہ جو چہرہ شاید پھر نظر نہ آئے۔ رات بیت رہی ہے، رات کے آخری لمحات ہیں، اور سیدنا شہزادہ علی اکبر اور جناب عباس علمدار خیموں کے باہر پہرا دے رہے ہیں، ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ سحری کا وقت ہو گیا، ندا آئی، میرے آقا حسین کی آواز گونجی، اکبر کہاں ہو؟ میرے پیارے، آج آذان سناؤ، فجر کی آذان۔ وہ آذان فجر کیسی ہوگی؟ جو آذان سنانے والا شہزادہ علی اکبر ہوگا، شہزادہ علی اکبر ہوگا، اور سننے والی مستورات۔ ریگزار کربلا سے جب یہ آواز گونجی، آج تو بدلی نمازیں، اذانیں بدل گئی ہیں، اسلام وہی ہے مگر دکانیں بدل گئی ہیں۔ کون سی آذان شہزادہ علی اکبر نے میدان کربلا میں دی تھی؟ وہی آذان جو بلال نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر دی تھی، اور وہی آذان شہزادہ علی اکبر نے میدان کربلا میں دی ہے جو آج آل سنت کی مساجد میں دی جاتی ہے۔ وہی آذان شہزادہ علی اکبر نے آذان پڑھی، تفسیر میں نہیں جاتا، بہت خوبصورت آواز، خوبصورت انداز،
جو شبیہ مصطفیٰ تھا، جس کو دیکھ کر رسول اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، وہ شہزادہ علی اکبر میدان کربلا میں 10ویں محرم کی فجر کی نماز کے لیے آذان دے رہے۔ میرے آقا حسین اپنے خیمے سے اٹھے، تیاری فرمائی، پھر جانثاروں کو اٹھایا، سب نے صفیں بنائیں، شہزادہ علی اکبر نے اقامت پڑھی اور میرے آقا حسین مصلی پہ کھڑے ہوئے، امامت فرمائی۔ وہ کیسا امام ہوگا کہ نواسہ رسول مصلی امامت پر اور پیچھے کھڑے ہونے والے حضور کی اہل بیت سے محبت سے لبریز، وہ حضور کے جانثار، جس میں شہزادہ علی اکبر بھی ہے، جناب عباس بھی ہیں، جناب جعفر بن علی بھی ہیں، عثمان بن علی بھی ہیں، جناب عبداللہ بن علی بھی ہیں، قاسم بن حسن بھی ہیں، ابو بکر بن حسن بھی ہیں، عمر بن حسن بھی ہیں، جن میں جناب جعفر بھی ہیں، جناب عقیل کے بیٹے بھی ہیں۔ اس نماز کا اندازہ کریں کہ کتنی خوبصورت نماز ہوگی۔ میرے امام حسین نے فرمایا، اکبر آج تیری آخری اذان تھی، حسین کی آخری جماعت ہوگی۔ میدان کربلا میں فجر کی نماز پڑھی گئی۔ میرے آقا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری رات میں نہیں، 56 برس کی عمر میں آپ کی پوری سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی تلاوت قرآن کرتے ہیں، ساری زندگی رکوع و سجود میں گزر گئی، اور آج آخری وقت بھی آیا تو آپ نے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ کے بتایا، لوگوں میں تو کربلا میں آیا ہی اس لیے تھا اس نماز کو بچایا جائے۔ اگلا جملہ سنیے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا یہ رکوع و سجود کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے دوستوں سے دوستی کیوں کرتے ہیں؟ اور دین کے دشمنوں سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ ان کے سامنے کیا چیز ہے؟ ان کا مطمع نظر کیا ہے؟ رب گواہ ہے اس بات کا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو صرف رب کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا کے متمنی ہیں۔ ان کے پیش نظر اور کوئی چیز نہیں۔ یہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ کوئی انہیں نماز پڑھتا دیکھے تو کہے بڑا نمازی ہے۔ یہ صدقہ و خیرات اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی انہیں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے دیکھے بڑا سخی ہے۔ یہ جہاد اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی انہیں تلوار اٹھا کے میدان کارزار میں چلتا ہوا دیکھے تو کہے بڑا غازی ہے۔ نہیں، یہ سارے کام مال اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ بولیے، ان کا رب ان سے ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ اور میرے آقا حسین کربلا میں یہی سمجھانے آئے ہیں اپنے نانے کی امت کو کہ اللہ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، رب کیسے راضی ہوتا ہے۔ دوستو، ہم تو کوئی ہمارا فوت ہو جائے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کہتے ہیں نا، بھئی رب کی رضا، اور بندہ آگے سے کہتا ہے جی بس رب کی مرضی۔ یہ ہماری زبانی بات ہے، ہمارا زبانی یہ دعویٰ ہے، لیکن اللہ کی رضا پر راضی ہونا یہ بہت مشکل کام ہے۔ بولیے، میں سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ حضرت تصوف سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ صوفیاء کے ساتھ جن لوگوں کی محبت ہوتی ہے، اہل تصوف کا اپنا ایک طریقہ ہے بات کو سمجھانے کا۔ تو حضرت علی وقار میں تصوف کے حوالے سے ہی، تصوف پر سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب قوت القلوب، شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمہ جن کی کتاب کے حوالے داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں دیے۔
وہ فرماتے ہیں کہ رب کی رضا یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ رضائے الہی ایک مقام ہے، اور بندہ اس مقام کو جو حاصل کر لیتا ہے اس پر اللہ کی انوار و تجلیات برستی ہے۔ پوچھا حضرت اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ سنیے، پہلا درجہ ہے ترک الاختیار قبل القضاء، یعنی کہ اختیار ہو قضا کے ٹالنے کا، مگر قضا کو نہ ٹالے، اس کی رضا پر راضی رہے، اس کی رضا پر راضی رہے، یہ مقام رضا ہے۔ اختیار ہو اسے استعمال میں لے آئے تو وہ مقام رضا نہیں، وہ مقام رضا سے نیچے آ جاتا ہے۔ مقام رضا یہ ہے کہ اختیار ہونے کے باوجود رب کی رضا پر قائم رہے۔ توجہ ہے؟ اب میدان کربلا چلے۔ 7ویں محرم سے 10ویں محرم تک پانی بند ہے، نہر فرات تھوڑے سے فاصلے پر بہ رہی ہے۔ میرے آقا حسین کون ہیں؟ جانتے ہو؟ نواسہ رسول ہے، ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ ولی تو ان کے قدموں کی ٹھوکر سے بن جاتے ہیں، اس مرتبے پر فائز ہیں کہ اگر فرات کو اشارہ کرتے تو وہ اپنا رخ بدل کر خیموں سے گزر جاتی۔ زمین کربلا پر قدم کی ٹھوکر لگاتے پانی کا چشمہ نکل آتا، ہاتھ اٹھ جاتے دعا کے لیے، اللہ آسمان سے رحمتوں کی بارش کا نزول فرما دیتا۔ لیکن میرے حسین نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، ایسا کوئی کام نہیں کیا، نہ نہر فرات کو ادھر بلایا ہے، نہ قدم کی ٹھوکر سے زمین کربلا سے پانی کا چشمہ نکالا ہے، نہ دعا مانگی ہے۔ اے آقا حسین یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اختیار ہونے کے باوجود میں اس کی تقدیر پر راضی ہوں، اس کی تقدیر پر، بولیے اس کی تقدیر پر۔ نہیں سمجھ آئی تو میں مثال دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے چکوال، میرا گھر ہے چکوال کے علاقے میں، چوہا سیدن شاہ ایک جگہ ہے، وہاں ایک میزار ہے سید سیدن شیرازی علیہ رحمہ۔ سید سیدن شیرازی کون ہے؟ سید سیدن شیرازی اللہ کے ولی ہیں اور غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام حسین ہیں، آقا حسین کے غلاموں کے غلاموں کے غلام۔ چوہا سیدن شاہ میں، اب سیدن شاہ ہے، میں نے صرف چوہا کہتے ہیں، وہاں پانی نہیں تھا، پہاڑی علاقہ ہے۔ لوگ جمع ہوئے تو آپ کے پاس آئے، حضرت ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ ایک کٹاس جگہ ہے جو ہندوؤں کا علاقہ ہے، وہاں ایک چشمہ ہے اس سے پانی نکل رہا ہے، تو ان کو کہیں کہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ پانی کا دے، کیونکہ چوہے کی زمین اور کٹاس کی زمین ملتی جلتی ہے۔ تو آپ مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا چلو میں چلا جاتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ان کے ساتھ چلے گئے، ہندوؤں کا بڑا سامنے آ کے بیٹھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس چشمے پر جس طرح تمہارا حق ہے نا، اسی طرح چوہے والوں کا بھی حق ہے، کچھ پانی ہمیں دے، کچھ آپ رکھ لے، ہمیں بھی استعمال کرنے دے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ پانی ہمارا ہے، ہندوؤں کا قبضہ ہے اس پانی پر، مسلمان اس چشمے سے پانی نہیں پی سکتے۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہ کرو، بڑا سمجھایا لیکن سمجھنے والی قوم نہیں تھی۔ سید جلال میں آ گیا اور آپ نے کیا کیا، وہ جو عصا اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا نا، اس کو پانی میں مارا اور رخ اپنا بدل کر چوہے کی طرف کر لیا۔ جیسے جیسے چلتے گئے پانی کی نہریں پیچھے چلنا شروع ہو۔ آپ نے فرمایا پھر سید حسین کا بیٹا
پانی لے کر جا رہا ہے چوہے میں، جس کا جی چاہتا ہے پانی روک کے کام دکھا۔ آج تک وہ پانی کسی سے نہیں رکا، آج بھی اس پانی کی نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ تو حسین کے غلاموں کا کمال ہے۔ میرے آقا حسین چاہتے تو نہر فرات خیمے میں آ جاتے، لیکن کیا فرمایا میرے آقا حسین نے؟ فرمایا لوگوں، یہاں میں کرامتیں دکھانے نہیں آیا۔ اگر میں اپنی ایڑی کا لگا کے زمین کربلا پر پانی کا چشمہ نکال دوں تو یہ کرامت بن جائے گی۔ اگر میں نہر فرات کا رخ بدل کر خیموں کی طرف لے آؤں تو یہ کرامت بن جائے گی۔ حسین میدان کربلا میں کرامتیں دکھانے نہیں آیا، استقامت دکھانے آیا۔ کرامت سے اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، کرامت سے استقامت کئی درجے بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کرامت سے بہتر ہے استقامت۔ فرمایا آج میں یہاں کرامتیں دکھانے نہیں، میں استقامت دکھانے آیا ہوں اور رب کی رضا پہ راضی رہنے آیا ہوں۔ اللہ کی رضا پر بولیے راضی رہنے آیا ہوں۔ یہ ہے مقام رضا۔ اختیار میرے آقا حسین کو کتنا تھا؟ 22,000 کا لشکر مقابلے میں ہے، 72 جانثار آپ کے ساتھی موجود ہیں۔ میرے آقا حسین جنگ کرتے تو 22,000 کا لشکر میرے آقا حسین کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا، لیکن میرے آقا حسین میدان کربلا میں یہ درس دینے آئے ہیں نانے کی امت کو کہ میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں لیکن رب کو راضی کر رہا ہوں۔ اللہ کی رضا چاہتا، میرا رب راضی ہے تو میں حول محمد کی قربانی دے رہا ہوں۔ میرا رب راضی ہے، جوان اکبر کی لاش اٹھا رہا ہوں رب کی رضا کے لیے۔ میں اپنے بھائی عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھتا ہوں لیکن رب کی رضا پر راضی ہوں۔ میں سب کچھ لٹا کے بھی اس کی رضا پہ، بولیے اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ حسین یہاں کرامتیں دکھانے نہیں، استقامت دکھانے آیا ہے، رب کی رضا پہ راضی رہنے آیا ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ ترک الاختیار قبل القضاء، یہ پہلا درجہ تھا کہ اختیار ہونے کے باوجود رب کی تقدیر پر راضی رہنا، یہ مقام رضا ہے، اس کا پہلا درجہ۔ اور کئی لوگوں کے تو یہیں پہ آ کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ شیخ نجیب سہروردی علیہ رحمہ، آپ کا بیٹا بیمار تھا اور آپ کی زوجہ محترمہ چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، لے کر آئی، کہنے لگی حضرت لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ذرا اپنے بچے کے لیے دعا کریں، یہ بیمار ہے صحت یاب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ کیا؟ رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ ملک الموت آ گئے بچے کی روح قبض کرنے کے لیے۔ جب بچے پر نزع کا عالم طاری ہوا نا تو شیخ نجیب سہروردی علیہ رحمہ جب اس منظر کو دیکھا تو بچے کی محبت اور پیار نے مجبور کیا، اس انداز میں اوپر دیکھا آسمان کی طرف، اللہ نے اپنے ولی کی دیکھنے کی وجہ سے تقدیر بدل دی، تقدیر بدل دی۔ اور آپ نے فرمایا ملک الموت کدھر آئے ہو؟ حضور بچے کی روح قبض کرنے کے لیے۔ فرمایا جا ذرا لوح محفوظ پہ اس کی عمر دیکھ۔ لوح محفوظ پہ دیکھا تو بچے کی عمر بدل چکی تھی، موت کا وقت ختم ہو چکا، منسوخ ہو چکا تھا یہ حکم۔ حیران ہو گئے، بیگم کہنے لگی کہ یہی کام پہلے کر لیتے، جب میں کہتی رہی اب بچہ بالکل تڑپنے لگا تو آپ نے یہ کمال دکھایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی تو نہیں سمجھی،
میں رب کی رضا پہ راضی تھا، پر بچے کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا، اس لیے میں نے رب کی تقریر کی طرف دیکھا۔ اب توجہ چاہیے، حرمل کا تیر لگتا ہے 6 ماہ کے علی اصغر کو، حسین کے ہاتھوں میں ہے 6 ماہ کا علی اصغر، خون کا فوارہ نکلتا ہے، زمین کی طرف جاتا ہے، ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا جیسے تو راضی حسین بھی اسی طرح راضی، جیسے تو راضی ہے نا حسین بھی اسی طرح راضی ہے۔ اور وہاں یہ نہیں عرض کی مولا میرا 6 ماہ کا علی اصغر ہے کیا بنے گا، عرض کرتے ہیں مولا جیسے تو راضی حسین بھی اسی طرح راضی۔ یہ تو ایک اصغر ہے، ہزاروں اصغر تیرے دین کی سربلندی کے لیے قربان ہو۔ فقدان المرارت بعد القضاء، دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب قضا کی چھری چل رہی ہو، چھری چل رہی ہو، قضا آ چکی ہو، اس وقت بھی بندے کا دل مغموم نہ ہو، پریشان نہ ہو، مطمئن ہو اور اپنے رب کی یاد میں ہو۔ اس کو دیکھنا چاہو تو دیکھو میدان کربلا میں جب ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھیں، نماز کا وقت ہو گیا، میرے آقا حسین نے وہی میدان کربلا میں نماز کی نیت کر لی اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ چھری چل رہی تھی قضا کی، اور جبرائیل امین اس وقت حاضر خدمت ہوئے، مولا اجازت ہو تو تیرے نبی کی آل کا ایک امتحان اور نہ دے دوں؟ فرمایا جبریل تو بھی لے لے ایک اور امتحان، میرے نبی کی آل ہر امتحان میں پوری اترے گی۔ جبریل نے کیا کیا، اس خیمے کو جس خیمے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا موجود تھیں، اس خیمے کے در و دیوار کو پر مارا تو شیشہ بن گیا، سیدہ زینب دیکھ رہی ہیں اس حسین کے گلے پر شمر کا خنجر چل رہا ہے جسے مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے۔ یہ منظر جب دیکھا تو سیدہ زینب سجدے میں سر رکھ کے عرض کرتی ہیں مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری قربانی قبول فرما لی۔ یہ ہے قضا کی چھری چل رہی ہو تو بندہ ہائے پیٹ نہ کرے، جگہ و فضا نہ کرے، ہائے پیٹ نہ کرے، رب کا شکر ادا کرے اور اس کی آزمائشوں پر صبر کرے۔ میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا مقام مقام رضا کا یہ ہے کہ جب قضا کی چھری چل جائے اس کے بعد اس خانوادے کا کوئی فرد بچا ہوا ہو تو اسے بھی کسی وقت کوئی ندامت نہ ہو، وہ یہ کہے کہ جتنا امتحان آیا تھا رب کی رضا کے لیے ہمارے اوپر یہ امتحان آیا تھا اور ہم نے اس امتحان کو رب کی رضا کے لیے اس میں ہم نے صبر کیا۔ یہ ہے بعد میں بھی خیال نہ آئے، اور اس کا خیال اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام زین العابدین سید سجاد واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں جب آپ آئے تو کچھ وقت تک آپ لوگوں میں رہے، پھر آپ کا دل نہیں کرتا تھا عوام میں رہنے کا، تو آپ نے تھوڑا بستی سے باہر جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی، وہاں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ تو پیچھے حالات بدلے، یزید کے اقتدار چلا گیا، مختار سقفی آیا جو بعد میں منکر ہو گیا اور اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، اس نے قاتلان حسین سے انجام لیا، یعنی ان کے ساتھ بدلہ لیا۔ تو اس میں سے ایک شخص جس کے پیچھے اس کے فوجی لگے ہوئے تھے وہ دوڑ رہا تھا فوج سے جان بچاتے بچاتے، سامنے دیکھا تو خیمہ زین العابدین ہے، پیچھے دیکھا تو فوج ہے مختار سقفی کی، وہ پکڑیں گے تو مار دیں گے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی سبیل نہیں بچنے کی، اس نے پردہ اٹھایا اور امام سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میرے امام نے فرمایا آ جا اندر، جسے درے آل رسول پہ پناہ نہ ملے اسے کہاں پناہ ملے گی، آ جا اندر۔ وہ اندر آ گیا، اسے 3 دن اور 3 راتیں آپ نے اپنے پاس رکھا، خدمت کی،
تو جب جانے لگا تو اسے زیادہ سفر دیا، کچھ کھجوریں، کچھ ستو، کچھ پانی پیش کیا کہ یہ راستے میں تمہارے کام آئے گا۔ وہ جانے لگا تو اس کے قدم رک گئے، کہنے لگا امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا بے ایمان تیرا پہلا قدم ہی جب اندر تھا تو میں نے تو اسی وقت پہچان لیا تھا، تو میرے بابا کا قاتل ہے۔ اس نے کہا اگر قاتل ہوں آپ نے سمجھ لیا تھا، پہچان لیا تھا، پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیسا؟ تو آپ نے فرمایا وہ میدان کربلا تھا، ہم تمہارے مہمان تھے، ادھر تم ہمارے مہمان ہو۔ یہی فرق ہے کہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ امتحان تھا ہم پر، وہ گزر گیا، ہم نے قربانی دی رب کی رضا کے لیے، ادھر تم ہمارے مہمان ہو، وہ تمہارا سلوک تھا، یہ ہمارا سلوک ہے، یہ ہمارا سلوک۔ یہ بتایا مقام رضا کو حاصل کرنے کے لیے کہ کبھی بھی آل رسول کی دلوں میں بھی اس بات کا کبھی خیال نہیں آیا کہ اللہ نے ہم سے اتنا بڑا امتحان کیوں لیا، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جب بندہ مقام رضا پر فائز ہو جائے، بندہ مقام رضا پر فائز ہو جائے تو اللہ خود اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب کی رضا مل جاتی ہے بندے کو تو اس سے اوپر ایک مقام ہے، اسے کہتے ہیں مقام ناز۔ کیا کہتے ہیں؟ مقام ناز۔ اور مقام ناز پہ بندے کو رب خود بٹھا دیتا ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، جو بات بیان کی اس کا نتیجہ نکل آئے۔ واقعہ کربلا جب ہو چکا تو بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا، سید سجاد امام زین العابدین کے ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، سواری پہ سوار کر کے یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ 7 یزیدی فوج کے سپاہی بھی تھے، مختلف شہروں سے، مختلف جگہوں سے یہ قافلہ گزرتا ہوا دربار یزید تک پہنچا۔ راستے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ہمیں مقام رضا اور مقام ناز سمجھانے کے لیے کافی، بس وہ ایک واقعہ صرف سمجھیے، واقعات تو بہت ہوئے ہیں لیکن صرف ایک بات، آپ کا یہ لٹا ہوا قافلہ ایک بازار سے گزر رہا تھا، غالباً وہ دمشق کا ہی بازار تھا۔ تو ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، قافلے والوں کو روک کے کہتی ہے قافلے والوں کوئی تمہارے اندر ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم ہو، میرا ایک بیٹا ہے جوان، 18 سال کی عمر ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس کا کوئی علاج کر دے۔ شمر نے جواب دیا مائی اس قافلے میں کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی طبیب نہیں، کوئی حکیم نہیں، جا چلی جا اپنے بیٹے کے علاج کے لیے کہیں اور کسی حکیم کی تلاش کر۔ جب مایوس قدموں سے مائی پلٹی نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ آج جوان میرا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے کوئی حکیم بھی نہیں مل رہا۔ یہ حسرت رہ جاتی ہے نا، بندے کی علاج نہیں ہو سکا، شاید علاج ہو جاتا تو ہمارا یہ مریض بچ جاتا۔ یہ حسرت تھی اس مائی کے دل کے اندر، بس پلٹی جب مایوس قدموں سے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، امام زین العابدین کی نظر پڑی، فرمایا مائی رک جا، میں نے کبھی کسی کا علاج تو نہیں کیا، آج تیرے بیٹے کے علاج کا وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے بیٹے کے علاج کا، مگر شرط ہے کہ شمر سے اجازت لے کر دے۔ کیوں؟ کہ ہم قیدی ہیں۔ بولیے کیا ہے؟ قیدی ہیں، اور قیدی بھی ایسے نہیں تھے، اگر چاہتے تو زنجیریں بھی ٹوٹ سکتی تھی، لیکن وہ ترک الاختیار قبل القضاء، رب کی رضا پہ راضی تھے۔ شمر نے کہا زین العابدین کیسے تو اس بیمار کو علاج کرے گا؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ تو حکیم بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے میرا علاج نہیں نہ دیکھا، آج میں نے وعدہ کیا ہے اجازت بھی دے ساتھ بھی چل، میرا علاج بھی دے۔ شمر چل پڑا، وہ سارا قافلہ سپاہی ساتھ چل پڑے،
مائی کے دروازے پر جب پہنچے نا تو مائی کی جوان بیٹی نے اندر سے آواز دی دروازے سے کھڑے ہو کر، اماں جس حکیم کو لے کے آئی ہے اس کو واپس کر دے، جس ڈاکٹر کو لے کے آئی ہے اس کو واپس بھیج دے، اب میرے بھائی کو طبیب کی حاجت نہیں رہی، میرے بھائی کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہی۔ مائی پلٹی، امام زین العابدین کے قدموں کو ہاتھ لگا کے کہتی ہے بیٹا مجھے معاف کر دینا، بڑی مشکل سے تو چل کے میرے دروازے تک آیا تھا، مگر میرا بیٹا اب علاج کے قابل نہیں رہا، یعنی فوت ہو گیا ہے۔ تو مردے کا تو علاج نہیں ہوتا نا، علاج تو زندوں کا ہوتا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا مائی دروازہ کھول، نہیں سمجھے آپ، سبحان اللہ، دروازہ کھول، مجھے اندر تو آنے دے، علاج کا وعدہ کیا تھا، شرط نہیں لگائی تھی، زندہ ہوگا تو علاج کروں گا، مر گیا تو علاج نہیں کروں گا۔ وہ دنیا کے ڈاکٹر ہیں جو صرف زندوں کے علاج کرتے ہیں، میں تو حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں تو حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، علاج کرنے پہ اگر آ گیا ہوں، وعدہ کر لیا ہے علاج کا، تو پھر مردہ کیا اور زندہ کیا، آیا ہوں علاج کی غرض سے، تیرے بیٹے کا علاج کر کے جاؤں گا۔ قافلے والے یہ جملہ سن کے حیران، شمر حیران، مائی بڑی پریشان، دروازہ کھول دیا، چارپائی پہ میت پڑی ہے، سارا قافلہ اندر داخل ہو گیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا شمر اس کی نبض دیکھ، اس جوان کو دیکھ، اس نے ہاتھ لگایا تو کہتا ہے لاش تو ٹھنڈی ہو گئی، یہ فوت ہو گیا، کتنا وقت ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اب دیکھنا میں اس کا علاج کیسے کرتا ہوں۔ سنیے پوری توجہ کے ساتھ، میرے جملوں پر توجہ دیجیے حضرات گرامی۔ اس نے کہا اے زین العابدین اتنا ہی علاج کرنے والا تھا، اتنا ہی علاج کرنے والا تھا تو ادھر کربلا میں علاج کیوں نہیں کیا؟ کربلا میں علاج کیوں نہیں کیا؟ ہم نے علی اکبر کا لاشا گھوڑوں کے پاؤں تلے رون دیا، ہم نے تیرے باپ کو مار دیا، ہم نے تیرے چچا کو قتل کر دیا، ان کا تو تم نے علاج نہ کیا، اس کا علاج کرے گا، زندہ کرے گا، یہ کیسے زندہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا سن دنیا کے کتے، انہیں میں زندہ تب کرتا اگر وہ مردہ ہوتے تو، تم اور میں زندہ ہے زبان سے مگر حسین زندہ ہے رب کے قرآن سے۔ وہ مر جاتے تو میں علاج کرتا تھا، وہ مرے کب ہیں کہ انہیں زندہ کروں؟ وہ تو ہے ہی زندہ جن کی زندگی پر قرآن گواہی دے رہا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جن کی زندگی پر قرآن گواہی دے وہ کیسے مردہ ہیں؟ میرا ابا مر جاتا تو زندہ کرتا، میرا بھائی مر جاتا تو زندہ کرتا، جو نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھے وہ مردہ ہوتا۔ میرے ابے کا تو سر نیزے کی نوک پہ ہے نا، دھڑ میدان کربلا میں ہے، مگر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اب دیکھ یہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ آپ اس کی چارپائی کے قریب آئے، ہاتھ اٹھائے، توجہ حضرات گرامی پوری توجہ چاہیے، ہاتھ اٹھائے، عرض کیا کی مولا وہ میدان کربلا تھا، یہ دمشق کا بازار ہے۔ فرق سمجھیے ذرا فرق، وہ میدان کربلا تھا، یہ دمشق کا بازار ہے۔ مولا ادھر مقام رضا تھا، یہ مقام ناز ہے، مقام ناز ہے۔ ادھر تو مانگتا گیا ہم دیتے گئے، تو مانگتا گیا ہم دیتے گئے، تو خود کہتا ہے 1-2 بدلے میں 10 دیتا ہوں، 1-2 بدلے میں 70 دیتا ہوں، 700 تک دیتا ہوں۔ ہم نے تو 1-2 نہیں 72 دیے۔ مولا وہ مقام رضا تھا، یہ مقام ناز ہے۔
اب تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں مولا، میں نے 72 کے بدلے میں صرف اس جوان کی زندگی کا سوال کرتا ہوں، ایک جوان کی زندگی کا سوال کرتا ہوں۔ ابھی ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ جوان چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے پڑھا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ توجہ دے رات کی رانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ذکر اہل بیت زندہ باد۔ فرمایا دیکھ یہ زندہ ہو گیا، وہ میدان کربلا تھا، یہ دمشق کا بازار ہے، ادھر اس کے مانگنے کی باری تھی، ادھر ہمارے مانگنے کی باری ہے۔ ندا آئی پروردگار کی، اے میرے حسین کے لخت جگر، تو نے تو ایک جوان کی زندگی مانگی ہے، اگر ساری دنیا کے مردوں کی زندگی مانگتا تو ہم وہ بھی دینے کو تیار تھے، کیونکہ تم نے تو ہمارے دین کی سربلندی کے لیے اتنی جانیں قربان کی ہیں، جس نے سارا کنبہ دین مصطفیٰ پر لٹا دیا ہے۔ اس رب العالمین کی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو اس کے بدلے ساری دنیا کو زندہ کر دے، زندہ تو رب نے کرنا ہے۔ تو یہ ہے مقام ناز۔ فرمایا جب بندہ رب کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، اس وقت بندہ کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا، جو کچھ لیتا ہے لے جا، تو راضی ہو جا۔ تو نے 6 ماہ کا اصغر مانگا، ہم نے وہ دے دیا۔ 18 سال کا جوان اکبر مانگا، ہم نے وہ پیش کر دیا۔ تو نے 22 سال کا قاسم مانگا، ہم نے وہ بھی دے دیا۔ میرے ابا حسین کا سر مانگا، مولا ہم نے وہ بھی دے دیا۔ اب تو راضی ہو گیا نا، اب مولا ہم جو تجھ سے مانگتے ہیں وہ بھی عطا کر۔ تو اللہ فرماتا ہے میں اپنی تقدیر بدل دیتا ہوں اور اپنے بندے کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا کر دیتا ہوں۔ یہ مقام ناز کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جسے مقام رضا مل جائے۔ بولیے جسے مقام رضا مل جائے۔ اقبال کہتے ہیں نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب رب بندے سے راضی ہو جائے، اللہ بندے سے راضی اور بندہ اپنے رب سے راضی۔ تو یہ مقام سمجھانے میرے آقا حسین میدان کربلا میں آئے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا حسین نے جو پیغام ہمیں کربلا کے میدان سے دیا ہے، فرمایا ہر مصیبت ہر مشکل میں صبر سے کام لو، نماز سے کام لو۔ اگر تم صبر کرتے رہو گے تو صبر والوں کا انجام یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آقا حسین کی عظمتوں کو سمجھنے کی اور آقا حسین کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا